دیکھو اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا کہ تم مایوس ہو ہار کر بیٹھ جاؤ، بلکہ یہاں تک تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں تک تمہیں ایک مقصد کے لیے پہنچایا ہے تاکہ تم ہمت نہ ہارو۔ اگلے قدم پر کامیابی تمہارے مسافت کے لیے کھڑی ہے، تمہارے انتظار کے لیے کھڑی ہے، تو پھر تمہاری ویٹنگ کے لیے کھڑی ہے اگلے قدم پر کامیابی، اور تم ہمت ہار جاتی ہو کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ چاہتا تمہیں کسی وجہ سے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا۔ تم سوچو، تم آج زندگی کے جس مقامات پر بھی ہو، تم سوچو ایک منٹ ذرا اپنے دماغ پہ زور ڈال کے ذرا سوچو کہ تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، تمہیں بے وجہ نہیں پیدا کیا گیا اس رب نے۔ تم یہاں پہ ہو کسی وجہ کے لیے، تم زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہو، تم کسی وجہ کے لیے تم یہاں پہ جس مقام پر رہے ہو، تم بے وجہ نہیں پیدا کیے گئے۔ اور دوسری وجہ کہ تم بے وجہ پیدا کیے گئے ہو، اگر پہلے تو پیدا نہیں کیے گئے، لیکن اگر پیدا تم سوچ رہے ہو کہ بے وجہ پیدا کیے گئے ہو، تو تم جس مقام پر کھڑے ہو، لیکن اس مقام پر تم بے وجہ نہیں کھڑے ہو۔ اس مقام پر تم کسی وجہ کے لیے کھڑے ہو، تمہیں یوں ہی نہیں لایا اس رب نے اس مقام پر، جس مقام پر تم ٹھہرے ہو، جس مقام پر لوگ اس مقام پر بیٹھنے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن اس رب نے تمہیں یہاں اس مقام پر بٹھایا ہوا۔ لوگ اس مقام پر بیٹھنے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن اس رب کا شکر ادا کریں کہ تمہیں اس مقام تک لا کے کھڑا کر دیا اس رب نے۔ پھر گھبراہٹ کس بات کی، پھر امید کیوں ہارنا؟ لیکن یہ یاد رکھنا اب تمہاری قبولیت کا وقت ہے۔ اگر رب تمہیں صلہ دینا چاہتا ہے، پھر تم ہمت کیوں ہار جاتے ہو؟ وہ رب تمہیں اگلی قدم پر کامیابی دینا چاہتا ہے، تم ہمت کیوں ہار جاتے ہو؟ کیونکہ اگلی قدم پر سکسیس تمہاری ویٹنگ میں کھڑا ہے، کامیابی تمہاری ویٹنگ میں کھڑا ہے، تو تم ہار کیوں جاتے ہو اس اگلی والی قدم پہ؟ تمہیں صلہ ملنے والا ہے، تمہیں زندگی کے پچھلے تمام تکلیفوں کا، تمام برداشتوں کا، تمہیں تمام مصیبتوں کا صلہ ملنے والا ہے، تم گھبرا کیوں رہے؟ پھر گھبراہٹ کس بات کی؟ پھر امید کبھی مت کر، کیونکہ اس ذات نے اگر یہ جو کام ہے، جو کامیابی تمہیں نہ دینی ہوتی، تو کبھی یہ بات تمہارے دل میں نہ ڈالتا کہ یہ تم یہ کرو۔ لیکن وہ رب تمہیں کامیابی دینا چاہتا ہے، تمہیں اگلے قدم پر سکسیس دینا چاہتا ہے، تمہیں اگلے قدم پر ایک منزل دینا چاہتا ہے، تو تم ہمت کیوں ہار رہے ہو؟ زندگی تو گھبراہٹ کا نام نہیں ہے، زندگی تو مشکلاتوں میں بھی ہنس کے گزارنے کا نام ہے، زندگی تو اللہ کا نام اونچا کرنے کا نام ہے، زندگی تو میدان جنگ میں اترنے کا نام ہے، زندگی تو جنگوں میں شہادت کا نام ہے، زندگی تو دشمنوں کے مخالفت سمت میں قدم بڑھانے کا نام ہے، زندگی تو ہواؤں اور آندھیوں کے مخالفت میں قدم بڑھانے کا نام ہے، زندگی تو تکلیفوں کو برداشت کرنے کا نام ہے، تو تم ہمت کیوں ہار رہے ہو؟ اس رب نے تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، تمہیں کسی مقام پر بٹھانے کے لیے پیدا کیا۔ تم آج جس مقام پر ہو، تم بے وجہ نہیں ہو، تم کسی وجہ سے ہو، کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہو۔ یس، 100% کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوگا جس ریزن کے لیے تمہیں اس رب نے پیدا کیا، لیکن وہ رب ایک ہے، بے شک وہ تمہارا ہے، سب کا ہے، لیکن وہ رب جو 70 اماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ رب جس مقام پر تم بیٹھے ہو، جس مقام پر تم چل رہے ہو، لیکن وہ رب، بہت سے لوگ اس مقام پر چلنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ اس مقام پر بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن تم پھر بھی اس رب کی ناشکر ہے۔ مطلب قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے، اسے جتنا بھی مال کیا جائے، اسے جتنا بھی رزق دیا جائے، پھر بھی وہ ناشکر ہے، پھر بھی وہ کچھ اور حاصل کرنے کی طلب میں رہتا ہے، پھر بھی انسان بہت لالچی ہے، اسے کچھ حاصل ملتا تو کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ملتا ہے، لیکن انسان دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے ایک کھیل، ایک تماشے کی مانند ہے۔ آئی مین کہ تم ایک ریت جو سیمٹ میں مکس ہوتی ہے، تم اس سے ایک کمرہ بناؤ خالی صرف، پھر تھوڑی سی ہوا چلے، تھوڑی سی آندھی ہے، تھوڑی سی بھی اس کو ہوا چلے، تھوڑی سی بھی آب و ہوا میں تبدیلی ہے، آٹومیٹکلی وہ اسی وقت ریزہ ہو جاتی ہے۔ زندگی بھی تمہاری زندگی میں یہ جو حالات ہیں تو اسی کی مانند، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دعا کو قبول نہ کرتا تو کبھی بھی تمہارے دل میں اس بات کو نہ ڈالتا کہ تم یہ کرو۔ اب تمہاری قبولیت کا وقت ہے، اب تمہاری دعاؤں کی وہ قبولیت کا وقت ہے، اب تم ہمت کیوں ہار رہے؟ اس رب نے تمہیں یوں ہی نہیں پیدا کیا۔ اور بہت سے لوگ اس مقام پر بیٹھنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ اس مقام پر ترسنا چاہتے ہیں، اس مقام پر بیٹھ کر اللہ کا نام اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ جو مقام تمہیں ملا ہے اس مقام کی عزت، کیونکہ بہت سے لوگ ترس رہے ہیں اس مقام پر بیٹھنے کے لیے، لیکن وہ اللہ تجھے اس مقام پر کیوں بیٹھا؟ بے شک
اب تمہاری دعا کی قبولیت کا آخری وقت ہے، پھر بھی تم ہمت ہار جاتا ہے۔ آخر کیا ریزن، آخر کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ دنیا تو ایک فریب ہے، ایک دھوکہ، ایک کھیل ہے، ایک تماشا۔ دنیا ایک بہت بڑی لالچی۔ تم آج تمہاری خواہش ہے کہ میں وہ چیز حاصل کروں، وہ گاڑی، وہ بنگلہ حاصل کروں، لیکن کل تمہیں وہ بھی مل جائے، لیکن پرسوں تمہاری خواب الگ ہو جائے، اس سے اونچی ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی نہ شکر ہے۔ جس مقام پر تم ہو، اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اوپر آسمان کی طرف منہ اٹھا کے شکر الحمدللہ بولو، کیونکہ تم جس مقام پر بیٹھے ہو، تم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھو، جو تمہارے ارد گرد کے جو ماحول ہیں، اس میں غریبوں کو دیکھو، اس میں مسکینوں کو دیکھو، اس میں یتیموں کو دیکھو۔ تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے، تمہارے پاس وہ چیز موجود ہے جس کے لیے وہ لوگ ترس رہے ہیں، تمہارے پاس وہ چیز ہے جس کے لیے وہ لوگ مانگنے کی طلب کر رہے ہیں دعاؤں میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگلے قدم پر تمہاری دعا قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی تم ہمت ہار جاتے۔ اللہ تعالیٰ اگلے قدم پر تمہاری دعا کی قبولیت کے لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہے، تو تم دوستی لگا لو اس رب۔ تم آخری ہی وقت میں، جہاں دعا کرنے کا وقت وہیں ہے، امپورٹنٹ ٹائم وہیں ہے، تم وہاں دعا ہی نہیں کرتے، تو پھر تمہاری دعا کیسے قبول ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہ کرتا تو کبھی یہ بات تمہارے دل میں نہ ڈالتا، کبھی بھی یہ بات تمہارے دل میں نہ ڈالتا کہ تم یہ کرو۔ لیکن وہ رب اس لیے وہ بات ڈال رہا ہے کہ تم کرو زندگی، تم دعا مجھ سے کرتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا وعدہ کیا، تو اسی طرح قبولیت کا بھی وعدہ اس رب نے کیا ہے۔ ذرا سوچو، اس نے دعا کرنے کا وعدہ کیا، تم دعا کرو، پھر وہ قبول بھی وہیں کرے گا، 100% وہیں قبول کرے گا۔ تم گھبرا کیوں رہے ہو اس لائف سے، اس آزمائش سے تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ وہ رب تمہیں آزما رہا ہے، پھر یہ دنیا کی آزمائش، یہ دنیا کے کھیل اور تماشا سے کبھی بھی مت۔ یہ دنیا تو ایک کھیل، ایک تماشے کی مانی، لیکن اس رب کو کبھی مت بھولنا جس نے تمہیں اس مقام پر لا کر کھڑا کیا۔ تم دعا کرتے جاؤ، تم تہجد میں اس چیز کو مانگو، تم دعاؤں میں اس چیز کو مانگو، تم گڑ گڑا کے اس چیز کو مانگو، اللہ تمہیں دے گا۔ تم آنسو بہا کر اس چیز کو مانگو، تم تہجد میں اس چیز کو مانگو، تم نمازوں میں اس چیز کو مانگو، تم سجدے میں پڑھ کر اس چیز کو مانگو، اللہ تمہیں دے گا۔ ایسا اللہ تمہیں ضرور دے گا اگر تم دعاؤں سے کبھی دعا کرتے جاؤ۔ ہاں، تم آخری وقت میں جہاں دعا کرنا ہوتا ہے تم ہمت ہار جاتے ہو، اور اسی طرح تم دعا کرتے جاؤ، لیکن وہیں آخری دعا کرنی ہوتی ہے، لیکن تم وہاں پہ ہمت ہار جاتے ہو۔ لیکن وہیں تمہاری دعا کی قبولیت، وہ آخری دعا ہے، وہیں قبول ہوگی، لیکن تم ہمت کبھی مت کرنا۔ لیکن زندگی تو میدانوں میں، زندگی تو گھبراہٹوں میں، زندگی تو مشکلاتوں کا نام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تکلیف کو نہ بیچتا تو تمہاری زندگی میں خوشی کیسی؟ اگر تو اللہ تعالیٰ غم کو نہ بیچتا تو تمہاری زندگی میں خوشی کیسی ہوتی؟ اسی طرح اس چیز کو کبھی ہمیشہ اس رب کا شکر ادا کرنا جس نے تمہیں اس مقام پر کھڑا کیا۔ شکر الحمد۔